موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. 15واں پارے کا اخیر 16ویں کا شروع ہے. ان سے سیکھنے کے لیے گئے. اور یہ جو خضر علیہ السلام سے سیکھنے گئے نا، شریعت کا علم نہیں سیکھیں، شریعت تو ان کے پاس خود موجود ہے. دنیا کا علم لینے گئے تھے، کائناتی علم. خضر علیہ السلام کائناتی علوم کے نبی ہیں، اب بھی ہیں. وہ دجال کے ہاتھوں شہید ہوں گے. اللہ نے ان کو کہا آپ کو اللہ عمر خضر عطا فرمایا، محاورہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی طور پر اوروں سے ہٹ کر اس کائناتی نظام کی ان کو نبوت عطا فرمائی. ہیں وہ بھی نبی. کوئی ولی اللہ یوں کہے کہ میرے اوپر اللہ کا الہام ہوا ہے اور میں بچے کو قتل کر دوں، یہ ایسی کوئی شریعت نہیں، ایسا کوئی دین نہیں، نہیں ایسا اللہ پاک کی طرف سے یہ کوئی نظام ہے. ہاں نبی ہیں، نبی پر وحی آتی ہے، وحی قطعی چیز ہوتی. تو انہیں بچے کو قتل کیا. فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ. ایک بچے کو دے کر خضر علیہ السلام نے ٹھک یوں کیا، وہ مر گیا. تو یہ کسی کو قتل کرنا یہ الہام سے نہیں کہ میرے اوپر الہام ہو گیا. الہام تو شیطان بھی ڈال دیتے ہیں. اور کتنے یہ چرس پی کے بیٹھے ہیں جس اسی پہنچے ولی ہیں جی، دما دام ساڑی ہارے لئی نماز ہے، دما دام ہے الو کے پٹھے. حسین سجدے میں سر دے رہا ہو اور یہ چرس کا سوٹا لگا کے کہیں ساڑیاں ہر ویلے دیا نمازاں. دین ہے یا کوئی مذاق ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. نبی ہیں لیکن نبی ہیں کائناتی امور. کشتی توڑ دی، بچہ قتل کیا، دیوار بنا دی. تو یہ سارے کائناتی چیزیں تھیں، کائناتی راز تھے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ سیکھنے کے لیے گئے ہیں اور اس کے سیکھنے کا بھی یہ شوق ظاہر کیا ہے. او امضی حقبا، مجھے ساری زندگی بھی چلنا پڑا تو میں اس شخص کو پانے کے لیے چلوں گا، چاہے میری ساری زندگی بیت جائے. اور یہ وہ وقت ہے جب فرعون غرق ہو چکا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تورات اتار چکا ہے، براہ راست کلیم بنا چکا ہے، اور ان کی قوم عزت کے ساتھ مصر سے نکل چکی ہے. اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے کسی سے سیکھوں؟ لیکن جب اللہ نے کہا ایک بندے کو میں نے کچھ دیا ہے جو تجھے نہیں دیا، کہا یا اللہ مجھے بتاؤ وہ کدھر ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں. تو کہا تو میں ذکر مچھلی لے لے، تل لے، مچھلی کو تل لے، ساتھ لے لے. جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں اتر جائے نا، وہ آدمی وہاں رہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام یوشع کو لے کر چلے اور چلتے 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 ایک جگہ تھک کے سوئے. تو یوشع بیدار تھے، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. تو اچانک مچھلی، وہ تلی ہوئی مچھلی، وہ نکلی تھیلے سے اور وہ پھدک کے گئی پانی میں اور سیدھا اندر اتر گئی. وہ جدھر کو چلی نا وہاں پانی پھٹ گیا اور راستہ بنتا چلا گیا. کہنے لگے ارے یہ کیا ہوا؟ ابھی موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو ان کو بتاؤں گا. جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان کو بھول گیا بتانا، تو اٹھ کے چل دیے. 24 گھنٹے آگے چلے گئے تو پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یار بھوک لگی، مچھلی تو کھلاؤ. وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کے دریا میں اتر گئی تھی. اللہ کے بندے وہی تو ہماری جگہ تھی، وہاں ہم نے جانا تھا. فرتد علی آثارہما قصصا، وہاں سے واپس آئے. بھوک لگی تھی، 24 گھنٹے واپس آئے. تو بھوک پہ 24 گھنٹے گزر گئے. آگے گئے نا، خضر علیہ السلام ایسے سوئے تھے، چادر اوپر لے کر. انہوں نے کہا السلام علیکم. تو خضر علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے نا بڑے سخت لہجے میں کہا کون آ گیا مجھے سلام کرنے؟ تم اپنی نفسیات سوچو، اگر تم مجھے سلام کرو، میں وہ تو کون ہے میں نے سلام کرنا والا، تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ کتنا تمہارے اندر نفرت آئے گی، تمہاری ساری عقیدت ہوا ہو جائے گی. ویکھ لیا مولوی نے تو سلام کرنے کا ہی طریقہ نہیں. تو ایک آدمی اتنا بڑا نبی ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، تورات پہلی کتاب اس کے اوپر اتاری گئی ہے، اور آگے وہ کہہ رہا ہے وہ تو ہیں کون میں نے سلام کرنے والا، اور چادر سر سے نہیں اتاری ویسے. تو اگر انہوں نے عاجزی سے جی میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں،
تو سر کے اوپر ہی چادر ہے. کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ ہاں جی بنی اسرائیل والا. پھر چادر اتاری. ہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا جی مجھے داخلہ لینا ہے، ٹیکسٹائل کالج میں داخلہ لینا ہے. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، نہ کوئی ڈگری چاہتا ہوں، نہ کوئی تنخواہ چاہتا ہوں، نہ اس ڈگری پر کوئی نوکری چاہتا ہوں، بس جو علم اللہ نے آپ کو دیا نا وہ کچھ. اور کہا تعلمنی ہونا چاہیے علی ان تعلمنی. تو تعلمنی کی جو یا ہے نا اس کو مٹا دیا ہے، صرف نون کو باقی رکھا ہے کہ جو لفظ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرے نا اس کو بھی مٹا کر اپنے آپ کو بے حیثیت بنائے کہ میں آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، صرف آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں. تو آگے خضر علیہ السلام نے فرمایا بڑے ہی سخت لہجے میں انک لن تستطیع معی صبرا. یہ تیرا کام نہیں ہے میرے ساتھ چلنا. اتنے بڑے نبی کو یوں کہا جا رہا، یہ تیرا کام نہیں ہے مجھ سے سیکھنا، صبر نہیں کر سکے گا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں، اندازہ لگاؤ. نبی کو یہ کہا جا رہا تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں تو تم صبر کرو گے کیسے؟ اتنی سخت جملوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. استاد جی آپ دیکھ لینا میں آپ کا پکا شاگرد رہوں، بالکل آپ کی نافرمانی نہیں کروں. ان کا پھر ایک میری شرط ہے، مجھ سے سوال کوئی نہیں کرنا، جب تک میں نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا. منظور ہے؟ کہاں جی منظور ہے. لا تسألنی عن الشیء حتی احدثک لک منہ ذکرا. ان کا کہا پھر چلو. فانطلقا. چلو. آپ کو پتا نا 24 گھنٹے پہلے روٹی مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو ابھی روٹی تو کھلا دیتے اس کو، ہیں؟ روٹی نہیں کھلائی. فانطلقا. چلو. آگے وہی کہہ دیتے ہو روٹی تو کھلا دے ہو، اللہ دے بندے ہو. وہ بھی ساتھ چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا. کشتی میں بیٹھے تو کشتی والے ملاح نے کرایہ بھی نہیں لیا، خضر علیہ السلام کو جانتا تھا. تو جب کنارے کے قریب انہوں نے کشتی توڑ دی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کیا؟ اللہ کے بندے انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو انہیں کشتی توڑ دی، مروانا ہے نا، ڈبونا سب کو. تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل. پہلے انہوں نے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا. پہلے لفظ میں ذرا شدت کم تھی، کہا میاں تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. دوسرے جملے میں شدت اور بڑھ گئی. الم اقل، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، صبر نہیں کر سکے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور بڑھ گئی. کہا جی مجھے معافی دے دو، پہلی غلطی اب معاف کر دو، ابھی میرا خارجہ نہ کرو، دوبارہ غلطی کرو تو پھر بے شک نکال دینا. لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. کہا اچھا ٹھیک ہے اب آئندہ نہیں بولنا. کہا جی ٹھیک ہے بالکل میں چپ. آگے گئے، روٹی ابھی بھی نہیں کھلائی تو بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑ کے یوں کیا وہ مر گیا. اب بھولے نہیں، یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن جلال موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے تو وہ جلال میں آ گئے. وہ کہا اللہ کے بندے، وہ یہ تو بندے مارتا پھرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. تو موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی. الم اقل لک، یہ لکا کا اضافہ ہے کہ میں کہتا نہیں تھا تیرے سے یہ کام نہیں ہو سکے. تو موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور بڑھی. کہا جی اچھا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. اگر اس کے بعد بھی میں پوچھ بیٹھوں تو پھر بے شک مجھے نکال دینا، پھر میرا خارجہ ہی کر دینا، پھر مجھے بے شک ساتھ نہ رکھنا. کہا چلو ٹھیک. اب آگے گئے تو آپ کو پتا نا بھوک لگی ہوئی تھی، ایسی بھوک لگی کہ روٹی مانگی گاؤں والوں، جو میاں کھانا تو کھلاؤ. فاستطعما اہلها فابوا ان يضيفوهما
وہ کوئی ایسے بخیلوں کے امام تھے، انہوں نے کھلانے سے ہی انکار کر دیا. تو جب وہاں سے باہر نکلے تو ایک دیوار یوں ہوئی کھڑی تھی ایسے. تو خضر علیہ السلام نے گزرتے گزرتے اس کو ہاتھ مارا، صرف یوں ہاتھ کیا تو اسے سیدھی ہو گئی، یہاں پھر نہ رہ سکے. کہنے لگے وہ روٹی نہیں کھوا رہے تو کدھر ٹھیک کیتی جا. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اور کم از کم اس کی مزدوری تو لے کہ اس کی ہم روٹی کھا سکیں. تو خضر علیہ السلام نے کہا ہذا فراق بینی و بینک، اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے. اب لہجے میں نرمی آنا شروع ہو گئی. پہلے سختی تھی، انک لن تستطیع، الم اقل اور الم اقل لک. اور جب فراق تو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، یہاں لفظ کو چھوٹا کر دیا، وہاں تستطیع یہاں تستطع، یا اڑا دی، نرمی آ رہی. میں اب تمہیں بتاتا ہوں، کشتی اس لیے توڑی، بچہ اس لیے مارا، اور دیوار کو اس لیے ٹھیک کی. سارے کام میں نے اللہ کے امر سے کیے، خود نہیں کیے ہیں. اللہ کا امر تھا، میں کرتا گیا. وما فعلته عن امری، یہ جو کچھ کیا میں نے خود نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع، یہاں ایک لفظ اور اڑا دیا. یہ سب کچھ میں تمہیں جو بتا رہا ہوں یہ اس چیز کا قصہ ہے جو تم سہ نہ سکے. یہاں تا کو بھی اڑا دیا، اور لفظ میں نرمی آتی گئی، لہجے میں نرمی آتی. جب جدا ہونے لگے نا تو کہنے لگے موسیٰ ایک بات تو بتاؤ. کیا؟ کہنے لگے مجھے تو نے تانا دیا کہ کشتی توڑ کے ہمیں ڈبونا چاہتے تھے، تیری ماں نے تجھے صندوق میں بہایا تھا تو وہ بھی تمہیں ڈبونا چاہتی تھی. کہنے لگے نہیں. کہ وہ بھی اللہ کا امر تھا، یہ بھی اللہ کا امر ہے. کہ مجھے نے تانا دیا کہ میں نے بچہ مار دیا، نے تو ٹھیک ٹھاک ثابت مصری مار دیا تھا. وہ ایک مصری مار، موسیٰ علیہ السلام لڑ رہے تھے دو، ایک ان کی قوم کا ایک مصر والا مصری، تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا مکہ تو وہ مر گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ مر گیا. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر پھر آئے تھے مدین کی طرف. تو کہا وہ جو تیرے ہاتھوں مر گیا تھا وہ کیا تھا؟ جیسے وہ اللہ کی تقدیر، یہ بھی اللہ کی تقدیر. پھر کہنے لگے مجھے تو نے تانا دیا کہ میں دیوار بنا دی اور میں نے مزدوری کوئی نہ لی. تو جب وہاں پہنچا تھا مدین اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی اپنی بکریوں کو پلانے کے انتظار میں کھڑی تھیں، تو نے سب کو پیچھے ہٹا کر ان کو پانی پلایا، بکریوں کو. تو ان سے کہتا پہلے مجھے مزدوری دو پھر پانی پلاؤں گا. تو بھی تو جا کے بیٹھ کے گیا تھا، کہنے لگا ہوں روٹی تو کھوا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس سے وہ حکمت ربانی تھی، یہ بھی حکمت ربانی ہے. میں اس قصے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی استاد کی شرطوں کو پورا نہیں کرے گا تو اس سے وہ نہیں لے سکے گا. یہ اللہ کا ایسا محکم قانون ہے کہ یہ بدل نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خضر علیہ السلام کی کوئی حیثیت. وہ کلیم اللہ ہے. 5 بڑے رسولوں میں موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 5 بڑے رسول ہیں. تو اس میں تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. لیکن اگر وہ خضر علیہ السلام کی شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا. ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں کتنی عجیب و غریب باتیں معلوم ہوتی خضر اور موسیٰ کے قصے سے. تو اگر تمہیں کوئی بھی علم سے کوئی علم تمہیں چاہیے، جس سے سیکھنا ہے نا اس کی قدر کرنی پڑے گی. اللہ ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل کریں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں.